نکاح کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز تھی، جبکہ عائشہ اپنے نئے گھر کے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرم بھی تھی، خوف بھی، اور نئے سفر کی بے شمار دعائیں بھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے پہلے سلام کیا، السلام علیکم۔ عائشہ نے نظریں جھکائے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ احمد نے نرمی سے کہا، آج سے ہم دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا، تمہاری بات سنوں گا، اور ہر خوشی اور مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ کا اعتماد کبھی نہ ٹوٹے اور ہمارا گھر محبت، احترام اور سکون سے بھر جائے۔ احمد نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کو وقت دیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ مضبوط رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، صبر اور اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے کی پسند، ناپسند، خواب اور مستقبل کے منصوبوں پر دیر تک بات کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر مسئلے کو غصے سے نہیں بلکہ گفتگو سے حل کیا کریں گے۔ چند ماہ بعد عائشہ اس گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے اپنے حسن اخلاق سے سب کا دل جیت لیا۔ احمد ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے ایسی سمجھدار شریک حیات ملی۔ وقت گزرتا گیا، زندگی میں کبھی آسانیاں آئیں، کبھی آزمائشیں، مگر دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ایک دن احمد نے مسکرا کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ ہماری پہلی رات صرف رسم نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط رشتے کی خوبصورت شروعات تھی۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، اصل محبت وہی ہوتی ہے جس میں احترام، اعتماد اور وفاداری ہو۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ ہر نیا جوڑا محبت، رحمت اور سکون کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت کے ساتھ عزت، اعتماد، برداشت، حسن اخلاق اور کھلی گفتگو پر ہوتی ہے۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھ کھلی تو اسے ایک لمحے کے لیے احساس ہی نہ ہوا کہ اب وہ اپنے میکے میں نہیں بلکہ اپنے نئے گھر میں ہے۔ پھر رات کی ساری باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ اس نے خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی، اے اللہ، میرے اس نئے سفر کو خیر و برکت والا بنا دے۔ میرے شوہر اور ان کے خاندان کے لیے میرے دل میں محبت پیدا فرما اور ہمارے درمیان ہمیشہ رحمت اور سکون قائم رکھ۔ کچھ دیر بعد احمد بھی جاگ گیا۔ صبح بخیر عائشہ۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، صبح بخیر۔ احمد نے کہا، آج تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، آرام سے رہنا، سب کچھ آہستہ آہستہ سیکھ لینا۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے دل کا خوف کافی حد تک کم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ناشتے کے لیے نیچے آئے۔ گھر کے سب افراد محبت سے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ احمد کی والدہ نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، آج سے یہ گھر تمہارا بھی ہے، یہاں تم صرف بہو نہیں، ہماری بیٹی بھی ہو۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دن گزرتے گئے۔ احمد ہر موقع پر عائشہ کا خیال رکھتا رہا تاکہ وہ اجنبیت محسوس نہ کرے۔ شام کو جب دونوں چھت پر بیٹھتے تو ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زندگی میں کبھی خوشیاں ہوں گی، کبھی مشکلات بھی آئیں گی، لیکن ایک وعدہ کرو کہ اگر کبھی ہم میں اختلاف ہو تو خاموش رہنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، وعدہ ہے، ہم ہر مسئلہ محبت اور سمجھداری سے حل کریں گے۔ اسی دوران احمد نے عائشہ کو ایک خوبصورت ڈائری دی۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ احمد نے کہا، اس میں ہم اپنی زندگی کے خوبصورت یادیں لکھیں گے۔ جب کبھی وقت گزر جائے گا تو انہیں پڑھ کر پھر سے مسکرا سکیں گے۔ عائشہ نے ڈائری کو سینے سے لگا لیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے رشتے کا ایک ایسا امتحان شروع ہونے والا ہے جو ان کی محبت، اعتماد اور صبر کو آزمانے والا تھا۔ شادی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ احمد اور عائشہ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی، لیکن ہر رشتے کی طرح ان کے سامنے بھی آزمائش کا وقت آیا۔ احمد کے کاروبار میں اچانک نقصان ہو گیا۔ گھر کے حالات بدلنے لگے۔ پہلے جہاں پر
خواہش آسانی سے پوری ہو جاتی تھی، اب اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایک رات احمد پریشان بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، عائشہ، شاید میں تمہیں وہ زندگی نہ دے سکوں جس کی تم نے امید کی تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مسکرا کر بولی، میں نے دولت سے نہیں، آپ سے شادی کی ہے۔ خوشی صرف پیسے سے نہیں ملتی بلکہ ساتھ نبھانے سے ملتی ہے۔ یہ الفاظ احمد کے لیے نئی ہمت بن گئے۔ عائشہ نے بھی گھر کے اخراجات کم کیے، اپنی ضرورتوں کو محدود کیا اور ہر قدم پر احمد کا ساتھ دیا۔ دونوں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ چند مہینوں بعد احمد کو ایک نئی ملازمت ملی۔ اس نے محنت اور ایمانداری سے کام کیا اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی دوبارہ سنورنے لگی۔ ایک شام احمد وہی ڈائری لے آیا جو اس نے شادی کے اگلے دن عائشہ کو دی تھی۔ اس نے پہلے صفحے پر لکھا، شادی کی پہلی رات میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ آج 1 سال بعد مجھے خوشی ہے کہ تم نے بھی ہر مشکل میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہماری محبت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ڈائری بند کی اور کہا، اصل محبت وہ نہیں جو صرف خوشیوں میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہے جو آزمائش کے وقت بھی مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھے۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے درمیان ہمیشہ محبت، رحمت، عزت، اعتماد اور سکون قائم رکھ، اور ہر میاں بیوی کے رشتے میں برکت عطا فرما، آمین۔ اس رات دونوں نے محسوس کیا کہ ان کی ازواجی زندگی کی سب سے بڑی خوبصورت یاد صرف شادی کی پہلی رات نہیں تھی، بلکہ وہ ہر دن تھا جس میں انہوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا، ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ہر مشکل کا سامنا مل کر کیا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی مکمل ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔